وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا بقية ما من الربا إن كنتم مؤمنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا مولانا محمد منا السلام. اللہ جل جلالہ عمن والو نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے انسانیت کو وہ اچھی اور وہ خراب سب چیزیں کھول کھول کر بتلا دیں، وہ اچھی وہ خراب جن کو ہماری آنکھیں نہیں سمجھ سکتی تھیں، جن کو ہمارے کان نہیں سمجھ سکتے تھے، جن کو ہمارے دماغ نہیں سوچ سکتے تھے. آنکھوں سے دیکھ کر، کانوں سے سن کر، دماغ سے سوچ کر یہ لگتا ہے فلاں فلاں چیزیں تو بہت اچھی ہیں، لیکن حقیقت میں ہمارے لیے وہ نقصان دہ ہوتی ہیں. اس کو نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے بتلا دیا. کچھ چیزیں آدمی خراب محسوس کرتا ہے، بیکار محسوس کرتا ہے، لیکن وہ اچھی ہوتی ہیں ہمارے لیے. اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو بتلا دیا کہ نہیں، وہ خراب نہیں ہیں، وہ اچھی ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لے کر کے آئے اس دنیا میں، تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ہاں نماز لے کر آئے، ہاں روزہ لے کر آئے، حج لے کر آئے، زکوٰۃ لے کر آئے، مسجدیں بنوائیں. نہ یہ تو ایک چھوٹا سا حصہ ہے. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آ کر بنیادی طور پر انسانوں کو ان چیزوں سے آگاہ کیا جو انسان اپنی عقل سے معلوم نہیں کر سکتے تھے. اللہ جانتا ہے کہ یہ مخلوق ہماری ہے، یعنی اللہ کی مخلوق ہے. اللہ کی یہ مخلوق کتنی کمزور ہے اللہ ہی جانتا ہے نا، کتنی کمزور ہے. تو اس کمزوری کے نتیجے میں وہ کچھ نہیں سمجھ سکتا تھا. اس نہیں سمجھ سکنے والی چیزوں کو اللہ نے اپنے انبیاء کے ذریعے بتلایا. کیوں کہ انبیاء کو اللہ ایسا بناتے، انسانوں میں سے منتخب کرتے، لیکن ان کو ایسا بناتے کہ وہ جبرائیل علیہ السلام کی ذریعے جو وحی آئے ان کا قلب اس کو برداشت کر سکتا تھا. تو یہ انسان مال کی محبت میں مال کو اپنی چیزوں کا حل کرنے کا سبب سمجھنے کی وجہ سے مال کے پیچھے دوڑتا ہے. اور ایک بہت بڑی خرابی جو حضرات انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں میں تھی اور آج بھی ہے، وہ خرابی مال کی محبت میں آ کر لوگوں سے سودی لین دین کرنا ہے. اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے ذریعے بتلا دیا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. بالکل جو آنکھ دیکھ رہی ہے، جو کان سن رہے ہیں، ان کے بالکل الٹ بات کی جا رہی ہے. یمحق اللہ الربا، ربا سود. یہ آج کل انگریزی ترجمہ والوں نے
اس کے اندر فرق پیدا کرنا شروع کر دیا، جی یہ ازوری جو ہے وہ حرام ہے اور انٹرسٹ حرام نہیں ہے، نہ غلط بات. آپ ترجمہ نہیں کیجئے. ربا اللہ نے خود بتلایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دے دے کر سمجھایا ربا کس کو کہتے ہیں. خیر، تو آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ 100 روپے تھے، سود کی بنیاد پر وہ 110 ہو گئے. کان سن رہے ہیں کہ ہم آپ کو اتنا ریٹ دیں گے، آپ ہمیں دے دیں پیسے، ہمارے پاس رکھا ہے، ہم آپ کو اتنا ریٹ دیں گے اس کا. تو سننا بھی اور دیکھنا بھی دونوں یہ بتا رہا ہے کہ مال بڑھ رہا ہے. اللہ اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے بتلا رہے ہیں کہ تیرا مال بڑھ نہیں رہا، یمحق اللہ، اللہ اس کو مونڈ رہا ہے. جیسے استرے سر مونڈتے ہیں تو ذرا سا بھی باقی نہیں رہتا. لہذا لفظ جو اللہ پاک لے کر آئے یمحق اللہ، اللہ ربا کو، سود کو مونڈتا ہے، جڑ سے پھینک دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے اس کو. وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، ارے ابھی تو آنکھ نے دیکھا کہ میرے پاس 100 روپے تھے، میں نے اس میں سے صدقہ کر دیا تو 90 رہ گئے. ہاں 90 رہ گئے. اللہ کیا فرما رہے کہ صدقے کو ہم بڑھاتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں، اس کو بڑھاتے ہیں، اونچا کرتے ہیں. انبیاء علیہ السلام نے بنیادی طور پر یہ کیا. اور ہم کون ہیں؟ ہم انبیاء پر ایمان لانے والے ہیں، انبیاء پر ایمان لانے والے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو کہہ رہے ہیں حق ہے، ہم آپ کی امت میں شامل ہیں، ہم آپ کے پیچھے چلنے والے ہیں، ہم آپ کی بات پر لبیک کہنے والے ہیں. پر ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ 70-80 سال ہو گئے، کیا حساب ہے آزاد ہوئے ہوئے؟ 74 بس. 74، میں بس اس لیے کہا 74 سال. پیدا ہونے والا بچہ بڑھاپے کی حد میں داخل ہو چکا، اب تو 60 سے 70 کے درمیان روانگی ہو جاتی ہے. اور میں نے پیدائش کے ساتھ اپنے کان میں اذان سنی، اپنے ماں باپ کے ساتھ کلمہ پڑھا، بڑا ہوا کسی نے پوچھا کون ہو، کہا مسلمان. اور بڑا ہوا کہیں مسلمانوں پر ظلم ہونے لگا، پریشان ہو گئے، ارے ہمارا مسلمان بھائی پریشانی میں آ گیا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امتی تو ہوں، لیکن آپ کی مان کر نہیں چلوں گا، نعوذ باللہ من ذالک. ایک آدمی ہوتا ہے پاکستانی حکومت کا ماتحت ہے نا، ہم سب پاکستان کے باشندے ہیں، پاکستان کے قانون کی، آئین کی پیروی کرنے والے، اس کا خیال کرنے والے اس کے خلاف نہیں چلتے. ایک ہندوستان کا رہنے والا، اس کو ہم کہیں پاکستانی قانون کی پیروی کرو تو کہے گا میں کیوں کروں، میں پاکستانی تھوڑی ہوں. اسرائیل کا رہنے والا یہودی ہو، ہم اسے کہیں پاکستانی قانون کی پابندی کرو گے، کیوں کروں بھائی، میں تو یہودی ہوں، اسرائیل کا رہنے والا ہوں، میں کیوں پاکستان کے قانون کی پابندی کروں. میں اپنے ملک میں اسرائیل میں بیٹھا ہوں، پاکستان کے قانون کی کیوں پابندی کروں. ہندو کہے میں اپنے ملک میں ہندوستان میں بیٹھا ہوں، میں پاکستان قانون کی پابندی کیوں کروں. ہم کہیں گے ہاں بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے. اور ایک آدمی یہ ہو جو کہے کہ پاکستان کی حکومت کو مانتا ہوں، پاکستان میں رہتا ہوں، لیکن پاکستانی قانون کو نہیں مانتا. کیا کہتے ہیں اس کو؟ اس کو باغی کہتے ہیں، اس کو باغی کہتے ہیں. یعنی اللہ اور اس کے رسول، یہ جو میں نے ابھی آیت پڑھی، اس کی اگلی آیت کیا ہے؟ میں نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اور ہم نے جو سود کو حرام کیا ہے
تو اب تم سود چھوڑ دو، جتنا بچا ہوا سب چھوڑ دو، نہ اپنے والا مانگو نہ دوسرے کا دو. حکم ہے، درخواست نہیں ہم سے، اختیار نہیں دیا گیا ہم کو تم چاہو تو ایسا کر لو، یہ کام تمہارے لیے اچھا ہے، نہ، حکم ہے. وَذَرُوا، چھوڑ دو. اللہ کے رسول وہ تو پہلے سے کیا ہوا تھا ہم نے معاہدہ، نہیں، چھوڑ دو. جتنا لے چکے، جتنا دے چکے، نہ لینا ہے اور نہ دینا ہے. آگے کیا فرماتا؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور جو ایسا نہیں کرے گا، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اتنا کھلا ہوا جملہ جس کا دنیا کا کوئی مستشرق، بے دین، کافر، مسلمان تو دور کی بات ہے، اس کا کوئی دوسرا ترجمہ نہیں کر سکتے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم نہیں کرو گے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر تم تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے. پورا ملک پریشان، یوں قیمت بڑھ رہی ہے، ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے، اور جان سستی ہو رہی ہے، دوسرے کا مال کھا جانا آسان ہو گیا ہے، ظلم سے مال حاصل کر لینا آسان ہے نا. رشوت کیسی عام ہے، ظلم ہی تو ہے. اتنا دو گے تو پھر میں تمہارا کام کروں گا. کوئی سا محکمہ بتاؤ جہاں یہ نہیں ہے. ہم رو رہے ہیں کہ ایسا ہو گیا. کیوں ہو گیا؟ اس لیے ہو گیا 74 سال میں ہم نے اللہ سے اعلان جنگ کر رکھا ہے، اور یہ ملک اللہ کا ہے، پاکستان نہیں. یہ جس زمین پر ہم رہتے ہیں یہ ملک اللہ کا ہے، اس ملک کا حاکم اللہ ہے. وہ اپنے باغیوں سے اچھے تعلق کیوں رکھے؟ اس لیے کہ ہم اس کا نام لیتے ہیں اور بس. اگر ہم کسی اور ملک کے ہوتے تو ٹھیک ہے، اپنے ملک میں کرتے رہتے. آپ کو معلوم ہے نا کہ ملک کے باغی کو کیا سزا دی جاتی ہے، ملک کے باغی کے ساتھ کتنا سخت معاملہ کیا جاتا ہے. جو بغاوت ہم نے کر رکھی ہے انفرادی اجتماعی طور پر، ہاں انفرادی طور پر بھی، صرف حکومتوں کا نہیں مسئلہ، حکومتوں نے تو قانون سے بنائے. معلوم ہے کہ فلاں طریقہ گاڑی کے حاصل کرنے کا علماء نے اس کو حرام لکھا ہے، پھر بھی گاڑی خریدتے ہیں. معلوم ہے مکان کے میں معاملات کرنے کا فلاں طریقہ علماء نے حرام لکھا، پھر بھی ویسے مکان خریدتے بناتے. تو جب اللہ سے جنگ کریں گے اور اس کے بعد یہ امید رکھیں کہ ہم ملک میں پھلے پھولیں گے اور ملک ہمارا دوسرے ملکوں کے درمیان پھلے پھولے گا، تو یہ ایسا احمق کون ہو سکتا ہے سوائے ہم لوگوں کے جیسے ہم احمق بنے ہوئے ہیں. دنیا کے معاملے بڑے ہوشیار ہیں، بہت ہوشیار ہیں، اور یہ جو آخرت کا معاملہ اس میں اللہ کھل کر کہہ رہے ہیں، اس میں ہم ایسے بیوقوف ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اچھا آپ کو نہیں پتا کہ یہ سود ہوتا ہے؟ نہیں پتا تھا. کیوں نہیں پتا تھا بھائی؟ کیا کہتے ہیں اس کو؟ اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز. قانون کا نہ جاننا یہ کوئی ایکسکیوز کی بات نہیں ہے، قانون جاننا چاہیے تھا. اس لیے بھائیو، بجائے یہ منی بجٹ آ گیا اور فلانا ہو گیا ڈھمکانا ہو گیا، اس کو گالیاں دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. دو کام کرنے ہوں گے، ایک اپنی اصلاح کا کام کہ ہم اللہ کے احکامات پر پورے چلیں، ہمارے کھانے میں، ہمارے پینے میں، ہمارے بچھونے اوڑھنے میں، ہمارے پہننے میں کہیں کوئی حرام نہ آ رہا ہو، کہیں کوئی سود کا شائبہ تو نہیں آ رہا ہو. ایک دوسرے، ہم میں سے ہر ایک شخص کی یہ ذمہ داری ہے اپنے ماتحتوں کو اور اس کے آگے اور اس کے آگے اور اس کے آگے جس کے اندر جتنی قدرت ہے، جس کے اوپر ہمارے جتنا حکم چلتا ہے، ان کو دین پر لانا. جن پر حکم چلتا ہے ان پر حکم چلا کر، اور جن پر حکم نہیں چلتا ان کو پیار محبت سے. اچھا یہ دونوں کام اپنی ذات کا بھی اور باہر یہ دونوں کام اگر ہم کرنے لگے، نتائج کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں، نتائج کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں. نتیجہ کہاں سے آتا ہے؟
اللہ کے ہاں سے آتا ہے۔ جس بات کے ہم مکلف ہیں، جس کی ہم سے پوچھ ہوگی، وہ یہ کہ تم نے اس کے لیے کیا کیا۔ کیا جب یہ ساری باتیں تمہارے سامنے آئیں کہ ایسا ایسا ہے، تو تم نے اپنی سارے آمدنی کو ریویو کرایا، نظر ثانی کروائی کسی مفتی سے کہ دیکھ لیجئے کہ یہ کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں؟ نہیں کروایا۔ یہ پوچھ ہمیں جواب دینا ہے اس کا۔ کیا جب تم کو بتایا گیا کہ تمہارے آگے والوں کی بھی تم پر ذمہ داری ہے، تو تم نے کچھ کیا تھا، یا تم ٹھنڈے ہو کر بیٹھ گئے تھے کہ اب ہم کیا کریں، ہماری تو اب تو آرام سے گزرتی ہے، عاقبت کی خبر خدا جانے ہے۔ کسی بے نیاز شاعر کا شعر ہے، جس کو قیامت کی حقیقت کی ہوا بھی نہیں لگی۔ وہ تو جب کل قیامت کے دن یہ کھڑا ہوگا، یہ شاعر جس نے بھی کہا، اس کو کل بجے گا عاقبت کی خبر خدا جانے، خدا پھر بتائے گا کہ کیا خبر ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ اپنی اصلاح کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے، اور ان چیزوں میں نہیں لگنا چاہیے کہ ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا۔ یہ سب کچھ ہمارے اعمال کی وجہ سے۔ پچھلے 2-3 جمعوں سے میں یہ بات کر رہا تھا، تو آج اس کی چونکہ یہ بات آخر کی کہ بھئی ہماری ذمہ داری یہ نہیں آئی تھی، اس لیے آج اس پر بات کو ختم کیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔